अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रिफा कैंपस रेडियो FM 102.2 और जनाब इस वक्त प्रोग्राम है आपका मेरा तारुफ। और मेरा तारुफ में मौजूद हूँ इस वक्त मैं आपके साथ आपकी होस्ट सारा अहमद। और लिसनर्स, आज के इस प्रोग्राम मेरा तारुफ में हमेशा की तरह एक नए मेहमान शख्सियत के साथ, एक ऐसे मेहमान जिनका इस माशरे में तो बहुत किरदार है, इस माशरे में तो उनका बहुत अहम रोल है, लेकिन बदकिस्मती से हम उनका रोल या उनकी अहमियत या उनकी शनाख्त को पहचानने से कासिर हैं। इस वक्त आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है अब्दुल लतीफ़। और अब्दुल लतीफ़ साहब जो हैं वो एक इदारे में वो गार्ड की हैसियत से काम करते हैं। और जहाँ तक लिसनर्स गार्ड्स की बात आती है तो आप लोग आजकल के दौर में बेहतर समझ सकते हैं कि एक गार्ड की ज़िंदगी किस तरह से होती है। होता कुछ यूँ है कि हम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स हम अपने इदारों में रख तो लेते हैं, हम अपने ऑफिसेज वगैरह में, अपने इंस्टीट्यूशंस में हम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स रख लेते हैं, लेकिन हम इन सिक्योरिटी गार्ड्स को सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं समझते। अगर ये लोग अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए हमें किसी काम से रोकते हैं, किसी काम से मना करते हैं, तो हम उस वक्त हम इनकी बात नहीं सुनते और उस वक्त हम इनकी बातों को इग्नोर करते हुए हम आगे चले जाते हैं। हम अक्सर ये भुला देते हैं कि अगर इन्होंने हमें मना किया है तो अपनी ड्यूटी के तहत किए, ये सब अपनी ड्यूटी पर हैं, इसलिए इन्होंने हमें मना किया, और वो अगर मना किया है तो हमारी बेहतरी के लिए ही किया है, या अगर हमें कुछ और कहा है तो हमारी बेहतरी के लिए कहा है। खैर, ये तो बात हो गई एक गार्ड की हैसियत से। हम अपना तारुफ स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम लोग मज़ीद तारुफ लेते हैं अब्दुल लतीफ़ साहब से, इसलिए क्योंकि ये गार्ड हैं और मैं इनको बहुत मुश्किल से वहाँ से मना कर लाई हूँ कि आप मेरे साथ आएँ और थोड़ी देर के लिए मुझे अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दें, क्योंकि गार्ड की ड्यूटी बहुत सख्त होती है। गेट पे खड़े होना, लोगों से बातचीत करना, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से बताना, और वो बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, अपनी ड्यूटी से नहीं हिल सकते। इसलिए मैं अब्दुल लतीफ़ साहब का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मज़ीद मालूमात मैं उनसे लूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी लतीफ़ साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा लतीफ़ साहब, अभी इस वक्त आप प्रोग्राम है मेरा तारुफ, इसमें आप मौजूद हैं, तो आपके तारुफ के लिए सबसे पहले आप मुझे अपना तारुफ करवाएं। आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से? जी, मेरा ये अबाउ इज़्ज़त तक जो ताल्लुक़ था वो हिंदुस्तान से था। वो 1947 में हिजरत करके आए पाकिस्तान में, तो मेरी पैदाइश तो यहीं की है। तो उसके बाद मैं जो है फ़ौज में चला गया। फ़ौज से मैं 18 साल सर्विस की, उसके बाद मैं पेंशन आ गया, और उसके बाद फिर मैंने जो है ना सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी ज्वाइन की। पहले अब मैंने एम्बेसी में की, फिर एक फैक्ट्री में की, और अब इस इदारे में मैं आया हूँ सिक्योरिटी गार्ड बतौर। पाकिस्तान आर्मी में आपने इतना अर्सा गुजारा, उसमें आपने पाकिस्तान आर्मी में आप किस हैसियत से आप रहे? जी, मैं तकरीबन 12 साल सिपाही की हैसियत से रहा, और उसके बाद लांस नायक बना, फिर नायक बना, और 18 साल सर्विस मैंने ज्वाइन की। उसके बाद मैं पेंशन आ गया। लतीफ़ साहब, ये बताइए कि आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह, मेरे 2 बच्चियां और 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे, बड़ी बच्ची और बच्चा शादीशुदा है। बाकी एक जो बेटा है बड़ा, उसने BCom पार्ट 2 का भी इम्तहान दिया है, और एक बेटी है वो FA के 2nd साल में है, और जो छोटा बेटा है वो 9th क्लास में है। माशाल्लाह, इसका ये मतलब है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं। लतीफ़ साहब, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया। आपकी अपनी तालीम कितनी है? जी, मेरी अंडर मैट्रिक तालीम है। आपने खुद अंडर मैट्रिक किया, लेकिन आपने अपने बच्चों को माशाल्लाह इतना आगे तक पढ़ाया। तो आपके ख्याल में तालीम की आजकल के दौर में क्या अहमियत है? तालीम की बहुत ही अहमियत है। मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद तो पढ़ा नहीं हूँ, बच्चों को पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने बच्चों पर सारा जोर दिया है। जितना भी पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। मेरी बेटी अब BA है, जो शादीशुदा है। जो उसके बाद बड़ा बेटा है वो 9th क्लास में फेल हो गया था, उसके बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया, तो उसका दिल नहीं लगा। उसको मैंने टेक्निकल काम सिखाया। अभी वो सऊदी अरब में होता है, और 2 साल हो गए हैं उसको। तो अभी जो छोटा बेटा है उसने BCom पार्ट 2 का इम्तहान दिया माशाल्लाह, और उसका इरादा ये है कि अभी मैं आगे भी पढ़ना है मैंने। इसी तरह मैंने बेटी को भी कहा है कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, इंशाल्लाह आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा मैं। माशाल्लाह। लिसनर्स, ये जज्बा होता है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ जो आप खुद तो अपनी ज़िंदगी में ना हासिल कर सको, लेकिन आप चाहते हो कि वो किसी तरह से दूसरों को मुहैया कर सको, जिस तरह से लतीफ़ साहब की आपने बात सुनी कि इन्होंने कहा कि मैंने खुद तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तालीम की आजकल के दौर में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया। इनकी इस बात को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी, बहुत कि इन्होंने अच्छी बात कही कि इन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ इन्होंने अपनी बच्चियों को भी तालीम दिलवाई। इन्होंने अपनी बच्चियों से भी कहा कि वो जिस तरह से और जो कुछ पढ़ना चाहती हैं वो ज़रूर पढ़ें। मेरा ख्याल इस बात को मेरे साथ साथ आप भी सराहेंगे कि इन्होंने जो बच्चों के हवाले से ये इनिशिएटिव लिया, ये बहुत अच्छा था। अच्छा लतीफ़ साहब, मुझे ये बताएं कि आप आजकल के दौर में आपको क्या क्या मुश्किलात देखने में आती हैं? ये आजकल के दौर में ये है कि महंगाई की वजह से बहुत मुश्किलात हैं, और सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह भी कम होती है,
تو اس میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑا بیٹا سعودی عرب میں ہوتا ہے, وہ ہمارا بہت ساتھ دیتا ہے, اسی کے سر پہ سارا ہمارا جو ہے نا گھر چل رہا ہے. لطیف صاحب، آپ کو ایک سیکیورٹی گارڈ ہونے کی حیثیت سے یا اس پیشے میں آنے سے آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی, مشکلات یہ پیش آتی ہیں کہ جب ہم سیکورٹی گارڈ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, جو جس ادارے میں ہم ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم روکتے ہیں تو بھائی یہ تلاشی دے دیں, تو وہ ذرا برا مناتے ہیں, تو کیونکہ یہ ہم ان کی اپنی حفاظت کے لیے کرتے ہیں. جو بھی بندہ آتا ہے نیا اس کو ہم روکنا ہمارا فرض ہے, کیونکہ ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں اس میں ایک موٹر سائیکل کو بھی جو ہے نا ہم چیک کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں اس میں کوئی ایسا ویسی چیز فٹ نہ ہو. تو آج کل جو ہے نا ڈیوٹی بہت سخت ہو گئی ہے, اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ سے میری یہی درخواست ہے حضرات سے کہ جہاں بھی جائیں سیکورٹی گارڈ آپ کو روکے, آپ کی اپنی حفاظت کے لیے وہ آپ کو روکتے ہیں, اور اس لیے ان کے ساتھ تعاون کریں پلیز. لطیف صاحب نے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کی کہ کہیں پہ بھی اگر آپ جاتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈز آپ کو روکتے ہیں تو بالکل ان کا آپ ریسپیکٹ کریں, آپ ان کی بات کا آپ خیال رکھیں, اس لیے کیونکہ ایک تو یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی, انہوں نے اپنے اس پیشے میں رہتے ہوئے انہوں نے وہ اپنی ذمہ داری نبھائی, اور دوسرا انہوں نے اگر آپ کو منع کیا تو آپ کی ہی بھلائی کے لیے کیا, آپ کی ہی بہتری کے لیے کیا. ہو سکتا ہے جس بات سے وہ آپ کو منع کریں وہ آپ کے ہی حق میں بہتر ہو, اس لیے آپ ایک تو ان لوگوں کا دھیان رکھیے, اور اگر آپ کو یہ کسی بات سے منع کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ پورا تعاون کریں. لطیف صاحب, ایک چیز میں آپ سے ضرور یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل جس طرح پاکستان کے حالات جا رہے ہیں, آئے دن یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ پہ اگر بم دھماکہ ہوا اور وہاں پہ گارڈ نے روکا تو فوراً سے گارڈ کے روکنے پہ پیش قدمی کی گئی اور دھماکہ ہو گیا تو گارڈ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. آپ کو کبھی ایسی خبر سن کے خوف آیا کہ میرے ساتھ اگر کبھی ایسا ہو جائے, یا موت سے کبھی خوف آیا؟ جی نہیں, میں نے آرمی میں بھی عرصہ گزارا ہے, اسی لیے اسی جذبے کے ساتھ میں گیا تھا کہ میں وطن پہ شہید ہو جاؤں, اور اسی جذبے کے ساتھ میں نے سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی سنبھالی ہے کہ اپنی جان تو قربان کر دوں لیکن دوسروں کی جان کو بچا لوں. تو اس لیے ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ موت کا ڈر ہے. موت تو ایک دن آنی ہے, ایک وقت مقرر ہے اس کا, اس لیے اس سے پہلے نہ موت آ سکتی ہے اور نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے. صحیح, اس کو کہتے ہیں لسنرز کہ آپ کا ایمان, کہ انسان کو موت تو آنی ہی ہے, لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو, اور پھر اس کے بعد یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کا جذبہ دیکھیے لطیف صاحب کا, انہوں نے کہا کہ موت تو آپ کو آنی ہی ہے, اور کیا ہی اچھی بات ہو کہ انسان اپنی جان گنوا دے لیکن اپنے ارد گرد اور بہت سارے لوگوں کا دھیان رکھتے ہوئے ان کی جان بچا لے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس بات کو کس طرح سے سراہوں اور کس طرح سے ان کی اس بات کو آگے لے کر چلوں. لسنرز, آپ سن رہے ہیں رفا کیمپس ریڈیو FM 102.2 اور پروگرام ہے آپ کا میرا تعارف, اور آج میرا تعارف پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللطیف صاحب. اور عبداللطیف صاحب کی آپ باتیں سن رہے ہیں, امید کرتی ہوں آپ کو ان کی باتیں آج پسند آ رہی ہوں گی. اور لسنرز, ابھی ہم بڑھتے ہیں عبداللطیف صاحب سے مزید کچھ پوچھتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے. اچھا لطیف صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں تو خیر ہے ہی, لیکن زندگی بہت مشکل ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے, آپ زندگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی میں انشاءاللہ اللہ کی یہ دین ہے تو زندگی کو بھرپور انجوائے کرتے ہیں ہم. تو مشکلات تو ہیں لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو, انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا. لطیف صاحب, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جس نے آپ کو بہت زیادہ خوشی دی ہو, یا جو لمحہ آج تک آپ کی سوچوں میں محفوظ اور آپ اس کو آج بھی یاد کر کے بہت خوش ہوتے ہوں, اس کو یاد کر کے آپ مسکرا دیتے ہوں؟ جی وہ لمحہ تھا, میں ایک دفعہ فوج میں تھا تو دوسرے دن عید تھی, تو میں ملتان میں تھا تو بڑا مشکل تھا گھر آنا, لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں گھر آؤں. اچانک ہمارے جو کرنل صاحب تھے وہ آ گئے, وہ انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ چھٹی کچھ سے رہ تو نہیں گیا. میں فوراً کھڑا ہو گیا, میں نے کہا سر میں نے جانا ہے تو مجھے چھٹی نہیں مل رہی. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی جاؤ. تو وہ لمحہ جو ہے میرے لیے بے انتہا خوشی کا, وہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور مسکرات خود بخود آ جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیوں مسکرا رہے ہو, میں نے کہا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے تو اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ کیسے گزر رہی ہے, جس آپ کے ماشاءاللہ بچے پڑھے لکھے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو آپ کی اپنی زندگی, آپ کی اور آپ کی جو وائف ہیں, آپ لوگوں کے بیچ کیسے تعلقات ہیں, آپ کی زندگی کس طرح سے گزری ہے؟ جی ماشاءاللہ شروع سے ہماری زندگی بہت اچھی گزری ہے. آج تک ہمارا کسی بات پہ جھگڑا نہیں ہوا. صرف ایک دفعہ ہوا تھا تو وہ روٹ کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی, لیکن دوسرے دن خود بخود ہی وہ آ گئی اور مان گئی کہ میں غلط تھی اپنی بات پہ.
تو وہ مجھے جو ہے نا لمحہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب وہ خود بخود ہی آج تک اس کی کوئی غلطی میرے سامنے نہیں آئی. ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری زندگی گزر رہی ہے. بچوں کے ساتھ بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, بیوی کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے اس رشتے کو, اپنے اس تعلق کو کس طرح سے برقرار رکھے, اس میں کیسے توازن برقرار رکھے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب میری بیوی جو ہے نا کوئی ایسی ویسی اگر بات ہوتی ہے تو وہ چھپا لیتی, مجھے نہیں بتاتی. اسی طرح میں بھی کوئی ایسی اگر بات میں سنتا ہوں تو میں بھی درگزر کر دیتا ہوں, وہ بات ہی نہیں کرتے اس موضوع پہ. اس طریقے سے جو ہے نا کچھ دن کے بعد پتہ چل جاتا ہے, لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. اس لیے ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے انشاءاللہ, اور اچھی گزرے گی, دعا ہے میری یہی. بالکل, ہم بھی آپ کو دعا دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مزید اچھی گزرے, آپ کے بچوں کی زندگی آپ سے بھی زیادہ اچھی گزرے. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اتنی ساری آپ نے زندگی گزاری, آپ نے بہت سارے کام کیے ہوں گے, بہت کچھ آپ نے اپنی زندگی میں سیکھا بھی ہوگا, کیا بھی ہوگا, عمل بھی کیا ہوگا, لیکن کچھ انسان کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھار حسرت بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہو کہ بس میری زندگی میں یہ میری خواہش ضرور پوری ہو جائے. آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی اور آپ چاہتے ہو کہ یہ میری زندگی میں ضرور پوری ہو؟ جی میری خواہش تھی پہلے کہ اپنا گھر ہونا چاہیے. پہلے ہم ادھر اپنے ساس سسر کے رہتے تھے, پھر ماشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, ہم نے اپنا مکان خرید لیا ادھر چکری روڈ پہ لیاقت کالونی میں. تو ابھی صرف یہی حسرت رہتا ہے کہ مکان جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے بن جائے اور اچھا بن جائے. اور ماشاءاللہ بڑے بیٹے پہ مجھے پورا اعتبار ہے کہ وہ اس ہماری خواہش کو پورا کرے گا. اس نے کہا کہ میں آ کے نہ سارا کام کروں گا انشاءاللہ. بیٹے کا ابھی وہ پروگرام یہی ہے کہ ہمیں عمرے کے لیے بلائے, اور ابھی ماشاءاللہ اس نے 4 عمرے کر لی ہیں 2 سال کے اندر. ابھی وہ حج کر کے آئے گا, اور اسے کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا واپسی پہ آپ کا انتظام کر کے جاؤں گا ماں باپ کا. جی سر, یہ بہت ہی خواہش ہے میری بیوی کا یہ خواہش تھی, لیکن اس کی خواہش وہ پوری ہو چکی ہے. اس کے جو والد تھے, والدہ جب فوت ہو گئیں تو انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا عمرہ پہ جانے کا. تو اس کے جو والد تھے انہوں نے کہا کہ جو عمرے کی تمہاری ماں کی رقم ہے وہ اس کی جگہ تجھے لے کے جانا ہے میں نے. اس لیے اس کی خواہش پوری ہو گئی, اور ابھی میری خواہش رہتی ہے, اور یہ انشاءاللہ بیٹا میرا پوری کرے گا. بالکل, یہ بھی آپ کی زندگی کی بڑی خواہشات میں سے ایک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں حج یا عمرہ یا اس جگہ کی زیارت ضرور نصیب کرے انشاءاللہ. جناب بالکل, ہم تمام لوگ, میں اور میرے ساتھ تمام سامعین بھی اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کی یہ خواہش جو ہے وہ جلد سے جلد پوری ہو, آپ بالکل اس جگہ کی زیارت کریں. اچھا لطیف صاحب, کیونکہ ہمارے پاس باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن ہمیں وقت کا بھی ساتھ ساتھ دھیان رکھنا ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کا وقت تو اور بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ لوگوں کی ڈیوٹی اتنی سخت ہوتی ہے, اس لیے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گی. کوئی ایک ایسا میسج, کوئی ایک ایسا پیغام جو کہ آپ اپنے سامعین کو دینا چاہیں گے؟ جی میرا یہ پیغام ہے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, کہ اپنی حفاظت کے لیے پاکستان کو ایک اور متحد رکھیں, آپس میں فرقہ نہ ڈالیں, کسی کی باتوں میں نہ آئیں, اور پاکستان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. آج پاکستان بہت نازک دور سے گزر رہا ہے, دشمن ہمارے چاروں طرف ہیں, لہٰذا آپ سب کو چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم جب تک متحد نہیں ہوں گے پاکستان جو ہے مضبوط اور متحد نہیں ہوگا. تو میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھے, اور آپ سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. آمین ثم آمین. جناب, آپ نے سنی باتیں لطیف صاحب کی, اور بہت ہی پیاری باتیں آج لطیف صاحب نے ہمارے ساتھ کی, اور خاص طور پہ ان کا جو لاسٹ میں میسج انہوں نے دیا کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے ہی اس ملک کو سنوارنا ہے, اور ہم نے ہی اس ملک کا دھیان رکھنا ہے. وہ لوگ گزر گئے جن لوگوں نے ہمیں یہ ملک لے کر دیا تھا, اب ہم ہی اس ملک کو سنوارنے والے بھی ہیں اور بگاڑنے والے بھی ہیں. اور اسی میسج کے ساتھ ہی میں آج کرنا چاہوں گی اس پروگرام کا اختتام, اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گی لطیف صاحب کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے ہمارے لسنرز کے ساتھ اتنی اچھی باتیں کی. شکریہ, بہت شکریہ. جی لسنرز, نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے آپ کے ساتھ کسی نئے مہمان شخصیت کے ساتھ, تو ہم سنیں گے ان کی باتیں اس پروگرام جس کا نام ہے میرا تعارف. تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے یعنی کہ سارہ احمد کو دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے میں آپ کو کہوں گی فی امان اللہ.